اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہو کتنا متبرک وہ مہینہ ہوگا، جس کو جتنا بھی لوگ پڑھیں، جتنی بھی تلاوت کریں اور جتنا بھی اس کو ترجمے سے پڑھیں اتنا کم ہے۔ تو میں آج کا جو عنوان لے کے آیا ہوں وہ ہے حروف مقطعات۔ اس پہ میں نے بہت غور کیا، غور کرنے کے بعد سے میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں نے مختلف کتابوں سے اس کا اسکرین شاٹ لیا، تو ہر میں مجھے مختلف، کسی میں 6، کسی میں 8، کسی میں 10 اس طرح سے حروف مقطعات ملے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اہم عنوان ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جید علماء اس پر روشنی ڈالیں اور اس کی تصدیق کریں کہ وہ حروف مقطعات جن سے سورہ شروع ہوتے ہیں، یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لائے اور لے کے چلے گئے۔ مگر مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی نے کبھی بھی کسی دور میں بھی یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جب یہ حروف استعمال ہو رہے ہیں تو ان کے مطالب کیا ہیں۔ کوئی تاریخ میں کوئی ضعیف روایت ہی مل جائے کہ پوچھنے والا حضور سے پوچھنے لگے، یا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی پوچھ لے، کوئی مولا علی کے دور میں پوچھ لے کہ جب آپ سلونی کہتے تھے تو اس وقت کوئی یہ پتہ کر لیتا۔ حافظ قرآن بڑی تعداد میں موجود تھے کہ یہ حروف مقطعات جو کوڈ ورڈز ہیں، یہ اگر قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، پروردگار عالم کہتا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، تو پھر پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ میں آپ کو شروع سے تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں، 19-20 ہو جائے تو میری اصلاح کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 30 پارے ہیں، اور پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور سورہ والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، 114 سورہ۔ تو سورہ الحمد جو ہے وہ پارے سے پہلے ہے، یعنی 30 پاروں سے پہلے ہے۔ 30 پارے میں تو آپ دیکھیں گے اس رائٹ سائڈ پہ الف لام میم لکھا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ اوپر سورہ بقرہ دوسرے نمبر کا سورہ۔ تو سورہ بقرہ میں جو دوسرا سورہ ہے اس میں آیت شروع ہوئی ہے الف لام میم سے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، تیسرے نمبر کا سورہ ہے، اس میں بھی الف لام میم سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر کا، 29 نمبر کا سورہ ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے جو 30واں سورہ ہے قرآن مجید کا، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان ہے، 31واں سورہ ہے قرآن مجید کا، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ ہے جو 32واں سورہ ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سے آپ آ جائیے سورہ اعراف، 7واں سورہ قرآن مجید کا، وہ جس حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے الف لام صاد، اس سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سے سورہ یونس 10واں سورہ، سورہ ہود 11واں سورہ، سورہ یوسف 12واں سورہ، سورہ ابراہیم 14واں سورہ، اور سورہ ہجر 15واں سورہ۔ یہ سارے سورے آپ ملا لیجئے گا قرآن مجید کے کہ یہ شروع ہو رہے ہیں الف لام را سے، الف لام را سے، یعنی سورہ یونس 10واں سورہ الف لام را، سورہ ہود 11واں سورہ الف لام را، سورہ یوسف 12واں سورہ الف لام را، سورہ ابراہیم 14واں سورہ الف لام را، اور سورہ ہجر 15واں سورہ قرآن مجید کا الف لام را۔ اب آپ پوچھیں گے یہ 13واں سورہ کون سا ہے؟ 13واں سورہ سورہ رعد ہے، رے این دال، رعد، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، رات بجلی کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ شروع ہوتا ہے الف لام میم را سے،
الف لام را سے نہیں شروع ہوتا ہے، الف لام میم را، اور اس کے بعد سے قرآن کی کتاب کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر سورہ مریم 19واں سورہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد سے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ 20واں سورہ ہے اور پہلی آیت ہے طٰہٰ سے، اس کو بھی انہوں نے حروف مقطعات میں لیا ہے طٰہٰ، جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ طٰہٰ اور یاسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، ان سے منسوب ہے طٰہٰ اور یاسین، مگر پھر بھی حروف مقطعات میں اس کو لوگوں نے رکھا ہے کیونکہ یہ 20واں سورہ ہے اور آیت پہلی سٹارٹ ہوتی ہے طٰہٰ سے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، شاعر کی جمع جو شعراء ہے وہ الف شین عین رے الف اور ہے، الشعراء۔ سورہ شعراء 26واں سورہ ہے، وہ شروع ہو رہا ہے طٰ سین میم، توئے والا، اس پہ کھڑا الف، توئے طٰ سین میم، یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر سورہ نمل ہے 27واں سورہ، وہ طٰ اور سین، طٰ سین ہے، توئے کے اوپر زبر ہے اور سین ہے، طٰ سین۔ اس کے بعد جو ہے وہ 28واں سورہ ہے، سورہ القصص، جو 28واں سورہ ہے، یہ شروع ہو رہا ہے طٰ سین میم سے، یہ بھی حروف مقطعات ہے، توئے کے اوپر کھڑا الف ہے، سین اور میم، طٰ سین میم۔ اس کے بعد سے سورہ یاسین 36واں سورہ ہے، یاسین بھی حروف مقطعات میں رکھا گیا ہے، جبکہ یاسین کا مطلب ہے اے سید و سردار۔ اس کے بعد سے آ جائیے 38واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ صاد۔ سورہ صاد یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، صاد کے کیا معنی ہیں یہ۔ اس کے بعد 40واں سورہ سورہ المومن ہے، جو ہا میم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے 41 نمبر کا سورہ ہے حام میم سجدہ، یہ بھی ہا میم سے شروع ہوتی ہے آیت۔ اس کے بعد سورہ شعراء، الف شین و رے، یہ اور رے کے اوپر کھڑا الف، شعراء، الشعراء، یہ جو سورہ نمبر ہے، یہ سورہ ہے جو 42 نمبر کا سورہ ہے، جس میں دو پہلی آیت اور دوسری آیت دونوں حروف مقطعات میں سے ہیں، حامیم پہلی آیت اور عین سین قاف دوسری آیت۔ یہ میں آپ کو کلپ دے رہا ہوں کہ اس کو کھول کے قرآن مجید کو، رمضان کا مہینہ قریب ہے، تلاوت کریں اور اس کو چیک کریں، کہیں زیر زبر پیش کا اگر فرق آپ کو نظر آئے تو آپ فوراً کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے متنبہ کر سکتے ہیں، میری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمبر 43 ہے، 43 نمبر کا، الزخرف، یہ بھی حام میم سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ دخان، یہ 44واں سورہ ہے، 44، یہ بھی حام میم سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ الجاثیہ ہے، 45واں سورہ، یہ بھی حام میم سے شروع ہوتا ہے۔ اور سورہ الحاقاف ہے، دیکھیے پروناؤنسیشن میں بھی ہمیں کتنی احتیاط برتنی پڑتی ہے، الف لام الف ہے قاف الف پہ، الاحقاف 46 نمبر کا، 46 نمبر کا سورہ ہے، یہ بھی حام میم سے شروع ہوتا ہے۔ کتنے امپورٹنٹ یہ الفاظ ہوں گے جن کو بار بار پروردگار عالم رپیٹ کر رہا ہے، جیسے الف لام را ہے، الف لام میم ہے، حام میم ہے، کتنے امپورٹنٹ ہوں گے جن کو جو آپ حروف مقطعات ہیں جن کو پروردگار عالم بار بار قرآن مجید میں دہرا رہا ہے۔ تو سورہ قاف ہے جو 50واں نمبر کا سورہ ہے، 50، یہ بھی قاف سے آیت شروع ہو رہی ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے قاف۔ اور اس کے بعد 68 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نون والقلم، نون بھی حروف مقطعات میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آخری میں صرف اس چیز پہ دعوت فکر دیتا ہوں آپ لوگوں کو
کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے سوائے عبادت خدا بزرگ دو ہی قصہ مختصر، حضور اکرم نبی اکرم خاتم الانبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ان سارے کوڈ ورڈز کا علم آتا تھا، جس میں نے پورا قرآن مجید چیک کیا کہ اس میں کوئی سورہ اسٹارٹ ہوتا ہے حام میم عین سین قاف سے، تو مجھے نہیں ملا۔ اگر آپ کو ملے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے بتائیے گا کہ کون سا سورہ حام میم عین سین قاف سے شروع ہوتا ہے۔ اور حروف مقطعات میں جو چارٹ بنا کے جو چھپتے ہیں اس میں آمین بھی ہے، آمین۔ مجھے پورے قرآن مجید میں کوئی سورہ ایسا نہیں ملا جس میں آمین سے کوئی آیت اسٹارٹ ہو رہی ہو، تو آمین بھی لکھا گیا ہے حروف مقطعات میں، ہا میم عین سین قاف بھی لکھا گیا ہے، جبکہ کوئی سورہ ان دونوں الفاظوں سے ہا میم عین سین قاف سے اور آمین سے شروع نہیں ہوتے ہیں۔ اس پہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو، تمام لوگوں کو، چھوٹی سی کاوش ہے مگر یہ اپنے اندر ایک علوم بے کراں لیے ہوئے بڑا سمندر ہے جس میں جتنا بار بھی آپ جائیے گا ایک ظاہر کے 70 باطن ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ جان کے بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت علی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا جو دور خلافت ہے وہ 4 سال کچھ مہینے تھا، اور لوگ پوچھنے کی آپ دعوت بھی دیتے تھے، سلونی مجھ سے پوچھو، تو لوگوں نے تاریخ میں ہے کہ یہ بھی کہا کہ آپ سے کیوں پوچھیں، کسی اور سے کیوں نہ پوچھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارا علم قرآنی میرے سینے میں ہے، سارا علم کتاب الہی کا علم میرے سینے میں ہے، صرف قرآن نہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ عیسیٰ، اور جتنے علوم ہیں میرے قلب میں ہیں، مجھ سے پوچھو۔ کوئی تاریخ میں روایت مجھے نہیں ملی کہ کسی قاری نے، کسی حافظ قرآن نے، کسی قرآن مجید کے حفظ کرنے والے نے، تلاوت کرنے والوں نے کبھی مولا علی سے یہ پوچھا ہو کہ ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے جن سے سورہ شروع ہو رہے ہیں۔ ساسا بن سوہان حضرت علی علیہ السلام کے صحابی، حضرت قنبر غلام، حذیفہ یمانی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر ابن عدی، ساسا بن سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول خدا کے جانثار پروانے، عاشق رسول، دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والے، کبھی انہوں نے کوئی یہ سوال نہیں کیا۔ مجھ جیسا طفل مکتب جس کو الف بے نہیں آتا ہے وہ یہ غور کرتا ہے کہ ان کے کیا مطالب ہیں، تو جو دعوت فکر دے رہا ہو کہ مجھ سے پوچھو، اس نے کبھی ان حروف مقطعات کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ یہ آپ کو کلپ کیسی لگی، اور ہاں، بقول علامہ طالب جوہری مرحوم کے کہ میاں کبھی ہوم ورک بھی کر لیا کرو۔ میں دعوت فکر دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تلاوت کریں، اور جو میں نے تفصیل بیان کی ہے اسی حساب سے اس کو چیک کریں۔ قرآن مجید کا پارہ الف لام میم سے لے کے سورہ والناس کی سین تک، یعنی 114 سوروں میں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے وہ صحیح ہے یا اس میں 19-20 ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔